بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹچ لا ایسوسیٹ کی طرف سے وی لاگ کے سلسلے میں آج کا نیا وی لاگ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا وی لاگ کا بنیادی تعلق گزشتہ وی لاگ میں اٹھنے والے چند سوالات جو مختلف دوستوں نے اٹھائے ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ اس میں پہلا سوال جو میرے پیارے بھائی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنی جائیداد معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں کہاں پر واقع ہے تو وہ مختار نامہ دے سکتا ہے؟ تو اس سوال کے جواب کے سلسلے میں گزارش ہے کہ وہ مختار نامہ کسی شخص کو بھی دے سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات ضروری ہے کہ اگر اس کو اپنی جائیداد کا علم نہیں ہے، اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے، تو پھر وہ جرنل پاور آف اٹارنی کسی شخص کو بھی جو دے گا اس میں اس بات کی وضاحت کر دے گا کہ میری جائیداد جہاں جہاں بھی واقع ہے اس سلسلے میں اس شخص کو مختار مقرر کر رہا ہوں۔ یہ اس جائیداد کے متعلق میرے جملہ معاملات جرنل پاور آف اٹارنی کے ذریعے جو حل کرنا چاہتا ہے وہ تمام کے تمام اختیارات جو مجھے حاصل ہیں وہ اسے حاصل ہے۔ اور اگر یہ مضمون پراپر طریقے سے کہیں سے پراپر لیگل ایڈوائز لے کر تحریر کیا جائے تو یہ امر جائیداد کا معلوم نہ ہونا کہاں کہاں واقع ہے کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے کہ اس کا مختار نامہ نہیں جاری کیا جا سکتا۔ تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ جب کبھی بھی کسی دوست کو مختار نامہ تیار کرنے کی بنوانے کی ضرورت پڑے تو اسے چاہیے کہ اس سلسلے میں کسی لیگل ایکسپرٹ سے ایڈوائز لے تاکہ جو آئندہ کی پیدا ہونے والی پیچیدگیاں ہیں ان سے بر وقت بچا جا سکے۔ دوسرا دوستوں کی طرف سے سوال یہ آیا کہ اگر کسی شخص کو جگہ تو معلوم ہے، مثال کے طور پر کسی موضع میں، کسی تحصیل میں، کسی بھی جگہ پہ اس کی جائیداد اسے معلوم ہے کہ میری جائیداد فلاں جگہ پہ واقع ہے، لیکن اسے نمبر خسرہ معلوم نہیں، تو اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ کیا مختار نامہ دیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی وہی ہے کہ یس، ہاں، اس کا مختار نامہ دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک دفعہ پھر جس طرح پہلے گزارش کی ہے کہ یہ بات تفصیل سے لکھنی پڑے گی کہ اس موضع میں، اس گاؤں میں، اس دہ میں میری جتنی بھی جائیداد، میری جتنی بھی حصہ داری موجود ہے، میں اس کی نسبت فلاں فلاں شخص کو مختار کر رہا ہوں اور اسے یہ اختیار دے رہا ہوں کہ اس جائیداد کے متعلق جو بھی معاملات ہیں وہ حل کرے۔ تو لہذا اس سوال کا جواب بھی یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنی جائیداد کے نمبر خسرہ کا معلوم نہ ہونا مختار نامہ کے جاری کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہے، اور یہ اکثر ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خاص کر جو دوست بیرون ملک ہیں وہ اتنا لمبا عرصہ بیرون ملک گزارتے ہیں، اکثر ان کو اپنے خسرہ نمبرات نہیں معلوم ہوتے، خسرہ جات معلوم نہیں ہوتے، تو ان کے لیے یہ پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ لیگل بات ہے، قانونی بات ہے۔ ایک شخص اپنے بڑی وضاحت کے ساتھ تفصیلاً اگر اس کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو اس کی نسبت اس ڈاکومنٹ کی تحریر میں اظہار کر کے اس نسبت بھی کسی کو اختیار دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دو گزارشات ہیں کہ اگر جائیداد کی تفصیل معلوم نہیں تو بھی مختار نامہ دیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کی مقدار معلوم نہیں تو بھی مختار نامہ دیا جا سکتا ہے۔ اب تیسرا کوسچن یہ ہے کہ مختار نامہ تو جاری ہو جاتا ہے جی، اور خدا نخواستہ کوئی اس میں کسی قسم کی قانونی پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس مختار نامے کے جاری ہونے کو ثابت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ بیسک لا تو اس سلسلے میں مکمل طور پر خاموش ہے، البتہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ اس پہ خاص کر 2010 SCMR موجود ہے کہ مختار نامے کو ثابت کرنا اس شخص کی ذمہ داری ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ قانون کی زبان میں بینیفیشری از ریسپانسبل ٹو پروو دی کنٹینٹس آف پاور آف اٹارنی، کہ وہ واقع ہی قانونی طریقہ کار کے مطابق جملہ قانونی لوازمات پورے کر کے جاری کیا گیا ہے، تو یہ اس شخص کی ذمہ داری ہے جو اسے فائدہ اٹھائے گا۔
اس کی مثال ایسے کہ ایک زمین اس کو منتقل ہو گئی ہے کسی کے مختار نامے کے ذریعے، اور پرنسپل آ کے چیلنج کر دیتا ہے نہیں جی میں تو مختار نامہ جاری نہیں کیا، تو قانون یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ سیٹل کیا ہے کہ یہ جو شخص فائدہ اٹھائے گا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو ثابت کرے۔ دوسری اس سلسلے میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی گئی ہے کہ اگر مختار، جس کو مختار نامہ دیا گیا ہے، وہ کبھی اختیارات سے تجاوز کرتا ہے، جو اختیارات اس کے مختار نامے میں درج نہیں ہیں ان سے اگر وہ تجاوز کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ کیا پرنسپل مختار نامہ دینے والا اس کا ذمہ دار ہے؟ تو گزارش یہ کہ پاور اٹارنی ایکٹ تو اس سلسلے میں مکمل طور پر خاموش ہے، لیکن اس میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ خاص کر 2010 SCMR اس اسپیسیفک پوائنٹ پہ موجود ہے کہ اگر مختار اپنے کسی اختیار سے تجاوز کرتا ہے تو اس کا پرنسپل کسی طور پر بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ اب اس بات کا تعین کیسے ہوگا؟ اس بات کے تعین کے لیے بنیادی کردار اس مختار نامے کا مضمون ادا کرے گا۔ مختار نامے کے مضمون کو باریک بینی کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ اس میں سے کون سے ایسے اختیارات ہیں جو مختار کو دیے گئے ہیں اور کون سے ایسے اختیارات ہیں جو مختار کو نہیں دیے گئے، اور وہ کون سے ایسے اختیارات ہیں جن کا مختار نے اپنے مضمون مختار نامہ سے ہٹ کر استعمال کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس مضمون کو دیکھ کر اس کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن ایک سیٹل پرنسپل آف لا یہ کہ یہ پرنسپل کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ پرنسپل کی ذمہ داری اس حد تک ہے کہ ایسے تمام اختیارات جو مختار نامے میں واضح طور پر دیے گئے ہیں اور مختار نے ان اختیارات کو پراپر انداز میں مضمون مختار نامہ کے مطابق استعمال کیا ہے تو اس کی مکمل ذمہ داری مختار نامہ دینے والے پر ہوگی۔ اب ایک اور اہم کوسچن کیا گیا ہے جی کہ گزشتہ جو وی لاگ کیا گیا تھا اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ مختار نامہ قابل تنسیخ اور مختار نامہ ناقابل تنسیخ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں سوال یہ کیا گیا کہ اگر کوئی پرنسپل اپنا مختار نامہ کینسل کرنا چاہتا ہے، سم ٹائم ایسی ضرورت پڑتی ہے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ تو میں نے پچھلے وی لاگ میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ اس بات کو، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کنٹریکٹ ایکٹ یا لا آف کنٹریکٹ جو ہے ہمیں گائیڈ لائن مہیا کرتا ہے، رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ کوئی پرنسپل اگر کسی مختار کا مختار نامہ کینسل کرنا چاہتا ہے تو باقاعدہ قانونی طور پر مختار نامہ کینسل کرنے سے پہلے اسے ایک نوٹس جاری کرے گا جس میں مکمل تفصیل ہوگی کہ میں نے آپ کو مختار نامہ دیا تھا، اب میں مختار نامے کو کینسل کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اس پیریڈ کے دوران مختار نامہ استعمال کیا ہے تو مجھے اس نسبت بھی آگاہ کرے، اگر نہیں کیا تو وہ بھی آگاہ کرے، اور اگر آپ نے آگاہ نہ کیا تو فلاں تاریخ سے میں مختار نامے کو منسوخ کر دوں گا۔ ایسی صورت میں مختار نامہ منسوخ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ جو پہلے میں نے گزارش کی ہے کہ اس میں یہ شرط نہ ہو کہ یہ مختار نامہ ناقابل تنسیخ ہے۔ اب دوسرے بڑے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اگر ایسا نوٹس کوئی پرنسپل نہیں دیتا اور مختار نامہ منسوخ کر دیتا ہے، لیکن اس پیریڈ کے دوران مختار نامے کے مضمون کے مطابق اس کو استعمال کر لیا تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اس پہ قانون بڑا واضح اور سیٹل ہے کہ جب تک مختار نامہ باقاعدہ قانونی طور پر نوٹس دے کر منسوخ نہیں کیا جائے گا، اس کے بغیر منسوخ کیا جائے گا، اور اگر اس دوران کوئی ٹرانزیکشن مختار نے کر دیے تو وہ ویلڈ ٹرانزیکشن ہوگی اور اس پر وہ پرنسپل پر قابل پابندی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہی ہے کہ مختار نامہ جس طرح باقاعدہ قانونی طریقے سے دیا جاتا ہے اسی طریقے سے قانونی طریقے سے واپس بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے قانونی لوازمات پوری کرنے پڑیں گے۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن جو مختلف دوستوں نے کیا ہے کہ کیا فوجداری مقدمات میں مختار نامہ کے ذریعے پیش ہوا جا سکتا ہے؟ یہ یقیناً شعبہ وکالت کا ایک دلچسپ کوسچن ہے۔
بیسک لا یا مختار نامہ سے ڈیل کرنے والے تقریباً تمام قوانین اس سلسلے میں خاموش ہیں کہ کیا فوجداری مقدمات میں بھی مختار کے ذریعے پیش ہوا جا سکتا ہے۔ تو جو میری گزارش اور میری رائے تو وہ یہ ہے کہ یس، فوجداری مقدمات میں بھی مختار نامے کے ذریعے پیش ہوا جا سکتا ہے، لیکن چند شرائط کے تحت۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے کوئی پاور آف اٹارنی ایک ایسا شخص جو جیل میں بند ہے اور اس کی طرف سے تیار کروا کے استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے جیل اتھارٹیز کی اٹیسٹیشن لازمی ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی متعلقہ فارن آفس ہیں یا کوئی بیرون ملک ہے یا اندرون ملک ہے، اس کے لیے جو ایک مختار نامے کو تیار کرنے کے لیے جو قانونی لوازمات ہیں وہ پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں نے جس طرح انیشلی گزارش کی کہ اگرچہ بیسک لا میں موجود نہیں ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ، بڑا دلچسپ فیصلہ اس پہ موجود ہے، جہاں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ طے کی گئی ہے کہ فوجداری مقدمات میں پاور آف اٹارنی کے ذریعے پیش ہوا جا سکتا ہے۔ تو اس کی مکمل ڈیٹیل 1991 پاکستان کرمنل لا جرنل میں جناب گلزرین کیانی صاحب مرحوم جسٹس گلزرین کیانی صاحب مرحوم کی ججمنٹ ہے، جس میں انہوں نے بڑے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ فوجداری مقدمات میں مختار نامے کے ذریعے پیش ہوا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ دوستوں کی طرف سے جو سوالات کیے گئے تھے، یقیناً ہم نے کوشش کی ہے کہ قانونی انداز میں اس کا اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیں، لیکن کوئی شخص اتنا کامل نہیں ہوتا اور نہ کسی کی بات حرف آخر ہوتی ہے۔ اگر کسی دوست کو کوئی مزید سوال، کوئی مزید کیوری ہو تو اس کے لیے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کی کمنٹس، آپ کے سوالات کا پوچھا جانا اس بات کا بڑا واضح طور پہ اظہار ہوتا ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ تمام دوستوں کا، تمام ناظرین کا یہ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔